بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریشی قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر بھی کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تم میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی بنایا۔ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا تھا، تلوار کو نیچے چھپائے ہوئے، اور تلوار بھی وہ جو زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا سر مبارک پر کہ زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فور اپنا اثر دکھا دیا۔ روزہ میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا جان کی ریشی مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئی باپ کی حالت دیکھ کر۔
حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو نماز صبح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔